مجھے نجات کا رستہ دکھا رہے ہیں علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آپ تمام ناظرین کو سب سے پہلے عید زہرہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، یقیناً آج بہت خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی میں چار چاند لگانے کے لیے ہم آپ کے درمیان موجود ہیں، اور آج پروگرام میں ایک ایسی ہستی سے آپ تمام کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں۔ وہ بہت کم آتے ہیں چینل ان کے پروگرام میں، لیکن جب بھی آتے ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کلام ان کی آواز میں آپ تمام تک پہنچایا جائے۔ تو چلیے، انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں جناب حیدر امان حیدر صاحب کا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ایک تو وقت بہت کم ملتا ہے، اور جب وقت ملتا ہے تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی آواز میں بہترین کلام ناظرین تک پہنچایا محبت ہے جائے۔ آپ کی، اور میری بھی کوشش رہتی ہے کہ جب جو بھی ہندوستان آنا ہو اور آپ لوگ بلاتے ہیں تو وقت دے سکوں تھوڑا۔ چلیے، گفتگو تو ہوتی رہے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام آپ نے امریکہ میں پڑھا تھا اور بہت ہی فیمس ہوا تھا، لوگ بہت پسند کر رہے تھے، علی کے در کا جلتا ہوا چراغ ہوں میں، علی کے در کا جلایا ہوا چراغ ہوں میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ سب سے پہلے سماعت فرمائیے آپ کی۔ جی۔ نہ میر و غالب و حسرت ہوں اور نہ داغ میں، نہ میر و غالب و حسرت ہوں اور نہ داغ ہوں میں ولائے علی سے بھرایا ہوں میں، نجف سے آتی ہوا میری لو بڑھاتی ہے، نجف سے آتی ہوا میری لو بڑھاتی ہے، علی کے در کا جلایا ہوا چراغ میں، نجف سے آتی ہوا میری لو بڑھاتی ہے، نجف سے آتی ہوا میری لو بڑھاتی ہے، علی کے در کا جلایا ہوا چراغ۔ بہت شکریہ۔ واہ، بہت خوب۔ علی کے در کا جلایا ہوا چراغ ہوں میں، نجف سے آتی ہوئی ہوا، نجف سے آتی ہوا میری لو بڑھاتی ہے۔ اور یقیناً یہ سب چیزیں جو آپ کو بہت کنیکٹ کر دیتی ہیں کلام میں، اگر نجف کی بات جب ہوتی ہے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے وہاں پر وہ جائے۔ ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ آپ کی دبئی ایکسپو جو تھا 2020 میں، اس میں آپ نے جو ہے آپ کی ایک بک جو ہے پبلش کی گئی انڈین پویلین میں، اس کا نام تھا غالباً شاید اپنی امان میں رکھنا، اور جو شاعری غزلوں کا شعری مجموعہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں، اس کتاب کے بارے میں۔ جی، ابھی ایک میرا شعری مجموعہ جو ہے وہ پبلش ہوا ہے، اس کا نام ہے اپنی امان میں رکھنا، اور میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کا، انہوں نے ایکسپو 2020 میں انڈیا پویلین میں اس کا رسم اجرا کرا، اور ہندوستان کے سفیر، ہندوستان کے امبیسڈر جناب سنجے سدھیر صاحب نے اس کا موجود تھے، وہ چیف گیسٹ تھے، انہوں نے اس کا رسم اجرا کرا۔ کافی لوگ تھے، میرا عزیز دوست افغانستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن محمد نبی اسپیشلی آیا تھا انگلینڈ سے۔ تو اس میں غزلیں ہیں، کتنی غزلیں ہیں تقریباً اس کے اندر؟ اس میں تقریباً 60 غزلیں ہیں، اور اس میں ہندوستان کے لیے 2 گیت ہیں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان ہم سے نہیں ہے، ہم ہندوستان سے ہیں۔ بالکل۔ جب ہندوستان کا ذکر جب تک نہ ہو تو میرے حساب سے ادھورا رہتا، ادھورا تھا، سب کچھ ادھورا تھا، کیونکہ جب تک بچہ اپنی ماں کا قرض تو نہیں چکا سکتا، ایسے ہی ہم اپنی سرزمین ہند کا قرض نہیں چکا سکتے، مگر 2 گیت اس میں اس لیے ہونے ضروری تھے۔ تو کتاب اچھا مقبول ہوا ہے، اس کا ایک ایڈیشن آ کے ختم ہو چکا ہے، دوسرا بھی اب ختم ہو گیا ہے آلموسٹ، تو تیسرا چھپے گا۔ اوکے، اچھا، اور بھی کسی بک کو آپ لانچ کرنے والے ہیں بہت جلد؟ جی، میری ابھی اس پہ کام کر رہا ہوں میں، میری ایک کتاب آ رہی ہے نئی، امان زہرا۔
اچھا. اس میں منقبت، نعت اور سلام تقریباً 72 اہل بیت علیہ السلام کے اہل بیت متعلق علیہ السلام بالکل اس در سے ملا ہے. اس در جو کچھ بھی آج ہمیں اس در کی وجہ سے ہیں. تو یہ کتاب انشاءاللہ جلدی آ جائے گی اور اس کا نام ہے امان زہرا. اس میں نعت، سلام اور منقبت ہیں 72. اوکے. اچھا، ایک بات آپ کی مجھے بہت پسند آئی، وہ یہ ہے کہ ہم بھارت کے لوگ ہیں اور مطلب اس کی جو زمین کی خوشبو ہے وہ آپ نے دبئی میں بھی برقرار رکھا ہے. مطلب اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے. لوگ ایسا ہوتا ہے نا کھا کے بیرون ملک کی آب و ہوا بھول جاتے ہیں اپنے وطن کی. جی بالکل. یہ دیکھیے اس میں دبئی میں اس طرح سے بھی ہم نے زندہ رکھا کہ ہر سال 15 اگست پہ جشن ہند کا ایک مشاعرہ میں منعقد کراتا ہوں. اچھا. اس میں دنیا بھر سے شعراء، ہندوستان سے اسپیشلی شعراء آتے ہیں. اور بات ساری یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے کہیں روزی روزگار کے لیے چلے جاتے ہیں تو آپ اپنی ماں کو تو نہیں بھولتے نا. تو ایسے ہی ہندوستان کی سرزمین ہماری ماں ہے اور ہم بھلے ہی باہر چلے گئے ہوں تو لیکن ہم ہندوستان کو کیسے بھول سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارے خون میں ہے اور ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تب بھی ہم سرزمین ہندوستان میں ہی دفن ہوں گے. اوکے. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہیں کہ جب غزلوں میں اگر آپ ہندوستان کا نام لے رہے ہیں یا اس کی بات کر رہے ہیں تو کبھی کہیں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ یا کیونکہ زیادہ تر غزلوں میں دیکھا جاتا ہے پیار محبت کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. دیکھیے اپنے وطن سے محبت سے بڑی محبت تو کچھ ہے ہی نہیں. اور جس سرزمین نے آپ کو سب کچھ دیا اور اس سرزمین کا آپ اگر ذکر نہ کریں تو پھر کیا فائدہ. بالکل. ہندوستان نے ہمیں رہنا، کھانا، ایجوکیشن سب کچھ دیا اور ہم واحد یہ ملک ہے جو ملک نہیں ہے، ہم اسے ماں کی طرح رکھتے ہیں. بالکل. تو اپنی ماں کو جس طرح سے نہیں بھولا جا سکتا، ہر ذکر میں ماں آتی ہے، اسی طرح سے ہر ذکر میں ہندوستان آتا ہے. چلیے، بہت اچھی باتیں جناب حیدر امان حیدر صاحب سے ہو رہی ہے گفتگو. اور جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ وطن کی محبت سب سے آگے ہونی چاہیے، وہ آپ میں دکھتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. میں چاہتا ہوں آج جو ہے بہت خوشی کا موقع ہے، کوئی ایسا کلام جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں آپ کے پاس اور آپ سنانا چاہیں. میں ایک مطلع اور چند شعر پیش کرتا ہوں. اپنی ہر بات زمانے سے چھپا رکھی ہے، اپنی ہر بات زمانے سے چھپا رکھی ہے، آس بس فاطمہ زہرا سے لگا رکھی ہے، آس بس فاطمہ زہرا سے لگا رکھی ہے. مشکلوں میں تو علی کے بھی وہ کام آئی ہیں. دیکھیں تاریخ پڑھ رہا ہوں. مشکلوں میں تو وہ علی کے بھی وہ کام آئی ہیں، عظمت فاطمہ خالق نے سوا رکھی ہے، عظمت فاطمہ خالق نے سوا رکھی ہے. شاعر آل پیمبر کبھی مرتے ہی نہیں. بے شک بے شک. دیکھیے شاعر ضرور دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ مرتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کی شاعری اس سے زندہ رکھتی ہے، اور جو اہل بیت کے لیے شاعری کرے وہ تو ہمیشہ کریں گے. بالکل. شاعر آل پیمبر کبھی مرتے ہی نہیں، ان کی قسمت میں ہمیشہ کی جلا رکھی ہے. کربلا پھر وہی زیارت پا بلائیں گے امان، کربلا پھر وہی زیارت پا بلائیں گے امان، جس نے شبیر کی اس دل میں ولا رکھی
کہ جس نے شبیر کی اس دل میں ولا رکھی. بہت شکریہ. واہ بہت خوب. اور یقیناً اگر آپ کے دل میں کربلا کی محبت، امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے تو یقیناً آپ کو زیارت ہوتی ہے. اچھا کربلا جا چکے آپ زیارت کے لیے؟ ماشاء اللہ. بہت گیا. کیسا فیل ہوتا ہے وہاں جا کر؟ سکون. مطلب جب آپ ان کی شان میں کلام کہتے ہیں، شعر کہتے ہیں تو ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے. وہ قبول کریں. وہاں پہنچ کے زندگی کا اگر سب سے زیادہ سکون کہیں ملتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا کے ملتا ہے. اور کچھ میرا جاب پروفائل ایسا ہے کہ میں ریگولر جاتا آتا رہتا ہوں. اچھا. تو بہت گیا ہوں، تو تقریباً 7-8 بار میں زیارتیں کر کے آیا ہوں. اچھا تو وہاں پہ بھی کلام پیش کیا ہے؟ بالکل. میں نے محفل پڑھی ہے، میں نے نجف میں محفل پڑھی ہے، میں نے کربلا میں پڑھی ہے. اچھا. اچھا وہاں پڑھنے میں اور یہاں جو عام زمین ہے وہاں پڑھنے میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے تھوڑا سا؟ میں نہیں مانتا، بیکاز امام حسین مخصوص نہیں ہے کہ وہ کربلا میں ہی ہے، وہ تو ہر جگہ ہے. جہاں اکثر لوگ بولتے ہیں نا کہ شرف حاصل ہوا ہے وہاں پر پڑھنے. بالکل شرف حاصل ہوا ہے. آپ شاید کچھ شرف حاصل ہوا ہے سے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کسی کے مطلب کسی سے کسی کی بات کر رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے آپ ان کی بات کر رہے ہیں، اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں امام حسین اپنے در پہ بلاتے ہیں، جنہیں امام حسین کے ذریعے کا زیارت نصیب ہوتی ہے. ہم بھی ان خوش قسمت غلاموں میں سے ہیں امام حسین کے کہ جنہوں نے اس ذریعے کا زیارت کا شرف حاصل کیا، مولا قدموں میں بیٹھ کے 1-2 منقبت پڑھی ہیں. چلیے، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے جیسا بتایا کہ آپ کا کچھ کام بھی ایسا ہے کہ آنا جانا مولا کی بارگاہ میں لگا رہتا ہے. بالکل. چلیے بہت اچھی بات ہے. ناظرین آپ جناب حیدر امان حیدر صاحب کو سن رہے ہیں اور بہت ہی اچھے کلام وہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کوئی ایک ایسا کلام جو آپ کو بھی بہت زیادہ پسند ہو اور لوگ آپ سے گزارش بھی کرتے ہوں اکثر، وہ سنانا چاہیں گے آپ؟ میں بالکل کربلا کا ذکر چل رہا تھا تو میں کچھ شعر کہے تھے وہ آپ سماعت فرمائیے. جی. جو لوگ چل رہے ہیں یہاں کربلا کے ساتھ. واہ. جو لوگ چل رہے ہیں یہاں کربلا کے ساتھ. جو لوگ چل رہے ہیں یہاں کربلا کے ساتھ، وہ زندگی گزار رہے ہیں وفا کے ساتھ. واہ واہ. وہ زندگی گزار رہے ہیں وفا کے ساتھ. دیکھیں ساجد، جو لوگ کربلا گئے ہیں انہیں اس چیز کا علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے لیے کفن خریدتے ہیں، امام حسین کے ذریعے سے مس کرتے ہیں، مولا عباس کے ذریعے سے مس کرتے ہیں، اور وہیں مغرب کے بعد ایک جگہ ہے جہاں سے خاک کی شفا بھی بٹتی ہے. بالکل. تو دیکھیے کوشش کریے شعر میں استعمال کرنے کی. بسم اللہ. اتنا میرے حسین نے بے خوف کر دیا، اتنا میرے حسین نے بے خوف کر دیا، زائر کفن خرید رہا ہے شفا کے ساتھ. واہ سبحان اللہ، کیا بہترین. زائر کفن خرید رہا ہے شفا کے ساتھ، فرش ولائے فرش عزا مانگتے ہیں ہم، فرش ولا فرش عزا مانگتے ہیں ہم، ہوتی ہے گفتگو جو ہماری خدا کے ساتھ. ہم نے یہ کہہ دیا ہے منکر نکیر سے، ہم نے تو کہہ دیا ہے یہ منکر نکیر سے، جنت ہمیں بھی چاہیے پر کربلا کے ساتھ. بہت خوب. جنت ہمیں بھی چاہیے پر کربلا کے ساتھ، حیدر تمہارے نام کی
تاثیر ہے بہت، حیدر تمہارے نام کی تاثیر ہے بہت، تم کو ہمیشہ رکھتا ہے مشکل کشا کے ساتھ. واہ واہ واہ، بہت شکریہ. بہت خوب، بہترین کلام آپ تمام لوگ سماعت فرما رہے تھے ناظرین. اچھا ایک چیز میں آپ سے اور جاننا چاہوں گا کہ جب بھی ہم کوئی کلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے کا کچھ نہ کچھ پس منظر ہوتا ہے، دھیان میں رکھتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہوا رہتا ہے یا دل کی آواز آتی ہے، تو کیا ایسا کوئی کلام ہے یا اس کے پیچھے کا کوئی راز ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے میں چلیں اب آپ نے بات کہی ہے، میں 8 محرم کو اب سے 3 سال پہلے مجلس سن رہا تھا. اپنے گاؤں میں مولانا ذکر کر رہے تھے، فضائل امام علی علیہ السلام بیان کر رہے تھے، کربلا بیان کر رہے تھے، ماں باپ کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے. وہ مطلب میرے ذہن میں آتا گیا، شاید اس مجلس کو میں تھوڑا بہت جو چھوٹی موٹی شاعری کر لیتے ہیں کبھی کبھار، اس میں نے ڈھالا، میں وہ سناتا ہوں آپ کو. جی بسم اللہ. بہترین. ذکر حیدر سنا رہا ہے کوئی، ذکر حیدر سنا رہا ہے کوئی، دل کی قوت بڑھا رہا ہے کوئی، دل کی قوت بڑھا رہا ہے کوئی، اور کر کے یوں ذکر کر بلا ہم سے، کر کے یوں ذکر کر بلا ہم سے، صبر کرنا سکھا رہا ہے کوئی، صبر کرنا سکھا رہا ہے کوئی، حر کا آنا پلٹ کے شاہ کی طرح، حر کا آنا پلٹ کے شاہ کی طرح، راہ حق کی دکھا رہا ہے کوئی، راہ حق کی بتا رہا ہے کوئی، اور دیکھ کے یوں در سے خدمت ماں باپ، دیکھ کے یوں در سے خدمت ماں باپ، باب جنت دکھا رہا ہے کوئی، باب جنت دکھا رہا ہے کوئی. میں مقطع کا شعر پڑھ رہا ہوں، اور سلام ہے ان ماؤں کو جو ہمیں عزادار بناتی ہیں، جو پیدا ہوتے ہی ہمارا سینے پہ ہاتھ رکھنا سکھاتی ہیں، امام حسین کے غم میں رونا سکھاتی ہیں، ماتم کرنا سکھاتی ہیں. اللہ میری والدہ کے لیے بھی مغفرت کرے، ان کی بھی مغفرت کرے، ان تمام ماؤں کو سلامت رکھے. الہی آمین، الہی آمین. اور میں شعر پڑھتا ہوں. جی جی. مدح حیدر میں گم رہو حیدر، ساجد ان ماؤں کو سلام ہے جو ہمیں مولا کا ذکر اپنی گود سے کیا اور بھی پہلے سے ہمیں سننے کو ملتا ہے. اور میرا یہ مقطع بی بی فاطمہ زہرا قبول کریں تو اس کا ثواب ان تمام ماؤں کو جائے، اس کے صدقے میں ان تمام ماؤں کو زندگیاں ملے. الہی آمین. مدح حیدر میں گم رہو حیدر، بچپنے سے سکھا رہا ہے کوئی، بچپنے سے سکھا رہا. بہت شکریہ. واہ، بہت شکریہ، آپ نے بہترین کلام ہمارے ناظرین کو سنا. ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. ہم لوگ کربلا کی بات کرتے ہیں، اس کے پیغام کو سنتے رہتے ہیں، امام حسین کے مقصد کو سنتے رہتے ہیں، علماء کرام بھی بہت فرماتے ہیں. آپ کی پرسنل زندگی میں اگر میں پوچھوں، یہ سوال تو خیر تھوڑا سا عجیب ہے، لیکن کربلا کا کردار اور اس کا مقصد آپ کی پرسنل زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے؟
دیکھیے اگر ہم سے آپ کربلا کو الگ کر دیں ہاں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بے دو شک. چیزیں ایسی ہیں جو آپ مجھے اوروں کا نہیں پتا, اگر آپ امان حیدر امان حیدر سے الگ کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرف کربلا, دوسری طرف ہندوستان. اچھا, اگر آپ ان دو چیزوں کو مجھ سے الگ کر دیں تو نہ میرا وجود ہے نہ میری کوئی حیثیت. حیثیت ہے. ذکر امام حسین ہمارے خون میں ہے. ہم دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں جب محرم میں مجلسیں ہوتی ہیں, جی, جہاں سے ہمیں محبت, پیار, صبر, پیغام, ہر چیز, بھائی چارہ, اور بچپن سے ہی سیکھتے ہوئے بچپن سے سیکھتے ہیں. اور مطلب بچپن سے سیکھتے ہیں. مجلس وغیرہ میں تو یہی سب بیان بھی کیا جاتا ہے. یہی سب بیان کیا جاتا ہے. جی. تو کربلا تو ہمارے اندر ہے. اور کربلا اگر آپ امام حسین کو فالو کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہیں. اپنے ماں باپ کا احترام کریے, اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں مت بات کریے. آج کی جنریشن کو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن بہت زیادہ ہے, آپ بہت زیادہ پڑھ لی ہیں, لیکن آپ اپنے ماں باپ سے زیادہ تجربے کار نہیں ہو سکتے. بے شک. کیونکہ زندگی انہوں نے آپ سے زیادہ دیکھی ہے. وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. بے پناہ محبت کرتے ہیں. تو امام حسین, آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو امام حسین کو فالو کریے. امام حسین نے جو باتیں بتائی ہیں انہیں فالو کریے. زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے اور ہمیشہ پرسکون رہیں گے. واہ, بہترین پیغام آپ نے دیا ہے, اور آپ کا تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں آئے. انشاءاللہ پھر آپ آئیں گے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جی, اور پھر کچھ کلام آپ کی آواز میں ہم لوگ سنیں گے. ناظرین, لیکن جاتے جاتے ایک گزارش تو بنتی ہے آپ سے ہم کریں, اور ہم آپ کو چھوڑ جاتے ہیں, آپ تمام ناظرین کو, جناب حیدر امان حیدر صاحب کے اس کلام کے ساتھ کہ مجھے نجات کا رستہ دکھا رہے ہیں حسین. بہت فیمس ہے, بہت مقبول ہے, اور بہت لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اس لیے میں آپ تمام کی طرف سے گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اس کلام کو ہمارے ناظرین کو سنائیں. مجھے نجات کا رستہ دکھا رہے ہیں علی, ہر ایک موڑ پہ دائم بچا رہے ہیں علی. بتاؤ کس طرح روکو گے تم, بتاؤ مجھے, میں جا رہا ہوں نجف اور بلا رہے ہیں علی. میں جا رہا ہوں نجف اور بلا رہے ہیں علی. کرم تو دیکھیے حیدر علی کی قربت کا, گرا رہا ہے زمانہ, اٹھا رہے